قال اللہ، اللہ فرمائے گا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج وہ دن ہے کہ سچوں کو صرف سچا عقیدہ ہی فائدہ پہنچائے گا. ایک جملے سے ٹروتھ لورز کامیاب ہوں گے. سر کیا بات ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا ایمان والوں کو ایمان نفع دے گا، اللہ نے کہا سچوں کو سچا. سچا کون ہوتا ہے؟ جب اس کو بات پتہ چل جائے پھر وہ دنیا کو نہ دیکھے کہ یہ سچائی میں نے سے قبول کر رہا ہے. جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھے کپڑے پہنو یا اچھے دکھو، اللہ بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ ہے کہ تم لوگوں کو حقیر جانو اور حق بات سے اناد اختیار کر لو، دشمنی کرو. دل نے گواہی دے دی کہ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین لکھا ہے، لیکن چونکہ بابے بابوں کو پکارتے رہے ہم بھی پکارے تو یہ دشمنی کر رہے ہو اپنے ساتھ. دل نے بتا دیا، آنکھوں سے پڑھ لیا بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ، لیکن رفع الاذان نے شروع کیا کہ معاشرہ کیا کہے گا. ہاں 11ویں کھاتے رہے عبد القادر جیلانی کے نام کی، لیکن عبد القادر جیلانی نے جو نماز کا طریقہ اپنی اس کتاب میں لکھا جس کو خود چھاپ رہے تھے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الاذان، اس پہ عمل نہیں کیا. میں نے تو آج تک کسی 11ویں پہ نہیں دیکھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب سے نماز کا طریقہ پڑھ کے بتا دیں. وہ کہتے نہیں وہ تو اور فقہ کے تھے، ہم اور فقہ کے تھے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پیرانے پیر اس فقہ پہ عمل کرتا تھا جو نبی علیہ السلام نے طریقہ چھوڑ دیا ہوا تھا. تو جس پیر کے علم الغیب کا، آپ تو کہتے ہیں آپ کا پیر آپ کے ساتھ ہوتا ہے، جس کے علم کا یہ لیول ہے کہ اس نے پوری زندگی نماز ہی وہ پڑھی ہے جو حضور نے ختم کروا دی تھی، جدی نماز ہی غلط سی، انہیں تو انہوں کے دینا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے نماز تو آڑی غلط ہے. شیخ عبد القادر جیلانی تو اس کتاب میں بخاری مسلم کے حوالے لکھتے ہیں، ہر بات میں لکھتے ہیں، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے. حقیقت بات ہے اگر کوئی بزرگ ہیں نا واقعی تو وہ یہ لوگ ہیں جو امت کا ایسا کام کر کے گئے کہ چاہے کوئی صوفی ہے چاہے کوئی عالم ہے. اب امام غزالی دیکھ لیں، وہ عبد القادر جیلانی سے بھی آلموسٹ سمجھ لیں 100 سال پہلے کے ہیں، وہ بھی اپنی کتابوں میں بخاری مسلم کے حوالے لکھتے ہیں. یعنی رسول اللہ تک پہنچنے کا اگر کوئی وسیلہ ہے نا اس امت میں بک شوام میں تو یہ حدیث کی کتابیں اور سب سے بڑھ کر قرآن ہے. اور ظاہر ہے کہ حدیث کی کتابیں صحابہ تابعین کے ذریعے ہم تک پہنچا، تو بزرگ تو یہ لوگ ہیں. قال اللہ، اللہ فرمائے گا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج وہ دن ہے کہ جس دن سچوں کو سچائی ہی نفع دے گی. لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. آمین. دیکھ لیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ کو راضی کر لیا، اس کے پیغمبروں کی پیروی اختیار کر لی. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی. یعنی دنیا میں تو لوگ کامیابی سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ دولت کما لی، بہت بڑا سٹیٹس حاصل کر لیا، بہت زیادہ فالوور ہو گئے، کسی کے بہت زیادہ مریدین ہو گئے، چاہنے والے ہو گئے. دنیا میں ایک شخص فٹ پاتھ پہ لاوارث مر جائے، اس کی لاش کا دفنانے والا بھی کوئی نہ ہو، لیکن اس نے زندگی اللہ کے لیے گزاری ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اللہ کی جنتوں میں پہنچ چکا. رومن امپائر کی بیٹل فیلڈز کے اندر جو صحابہ تیل کے کڑاہوں میں روسٹ کیے گئے، وہ روسٹ ہوتے ہی جنت میں پہنچ گئے. صحیح بخاری میں موجود ہے نا، جعفر طیار جو حضرت علی کے بھائی تھے، غزوہ موتا میں ان کے 2 بازو کٹ گئے تھے. حضور نے فرمایا اللہ نے اسے جنت میں 2 پر دیے، اسی لیے ان کو طیار کہا جاتا ہے. طیارہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے نا عربی کا، اڑنے والا، اور وہ جنت میں اڑ رہے ہیں. ادھر بازو کٹے ہوئے ہیں اور ادھر جنت میں. سبحان اللہ. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی.